يشاء يرحم من يشاء كيف يشاء تعزي المسيحة وتفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينة واهتدى وان تخلف عنها وضل وغرق وحوى وسك ودل بالاتسام بالتقوى فإنه الحبل المتين ورد الأسكام ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع الناس إن كفروا إن كنتم مشاهدة الله الله عباد الله فإن حي في الدنيا إلى فناء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نیت المومن خیر العمل. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نیت جو ہے یہ عمل سے بہتر. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو نیت کرتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں اس نیت کی اہمیت ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر عمل کے نیت ہو، لیکن جو ہے معلوم ہوا کہ اگر جو ہے عمل ہے اور نیت نہیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن اگر عمل نہیں ہے تو نیت ہے. اب واضح کر دے کہ تمام اہمیت نیت کے اوپر ہے. مثلا مثال کے طور پہ آپ نے اس وقت جو ہے یہ نیت کر لیا کہ ابھی نماز کے بعد اب ہم جائیں گے فلاں شخص کی عیادت کرنے کے لیے، مریض ہے عیادت کرنے کے لیے جائیں گے. تو آپ نے جو یہ نیت کر لی تو پھر اس کا جو ہے آپ کو اجر ملے گا، یعنی ثواب ملے گا. ابھی جو ہے آپ گئے نہیں ہیں، ابھی آپ مسجد میں ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دل میں نیت کر لیا تو دل میں نیت کر لیا تو اس کا اجر ملے گا. اور اب جو ہے مثلا نماز کے بعد اب مریض کے گھر پہ گئے اور آپ نے عیادت کی تو پھر یہ جو ہے آپ کا عمل نیت سے جڑ جائے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ عمل کے بغیر جو ہے وہ نیت ہو سکتی ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر انسان کی نیت ہے نیک عمل انجام دینے کا، نیکی کرنے کا نیت ہے، اگرچہ مثلا اس سے غلطی سے کوئی غلط کام ہو جائے، غلطی سے ہو جائے تو اسے جو ہے اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اس نے جو نیت کی تھی، نیت جو ہے اس کا نیک کام کا تھا، لیکن غلطی سے جو ہے غلط کام کر دیا تو پھر اس کا گناہ نہیں ہوگا. مثلا مثال کے طور پہ کسی کا جو ہے قلم پین لے لیا اور نیت یہ تھی کہ یہ تو اپنا ہی ہے، یا مثلا کسی کا رومال لے لیا استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ نیت ہے کہ نہیں یہ رومال جو ہے اپنا ہے اور استعمال کیا لے لیا، لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ نہیں یہ تو فلاں شخص کا تھا تو پھر یہاں پہ گناہ نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے معلوم ہے کہ دوسرے کا ہے نا اور پھر جو ہے اسے لے لے، قلم ہو یا جو چیز بھی ہو، تو پھر وہ گناہ ہے. مثلا جو ہے ایک اور مثال دے دیں. مثال کے طور پہ عمومی مثال ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص اب باہر نکلے کسی جگہ سے، امام بارگاہ ہو یا کہیں بھی ہو، اجتماع ہو، بہرحال وہ باہر نکلے اور معلوم یہ ہوا کہ اس نے جو ہے کسی اور کا جوتا پہن لیا، بہترین جوتا تھا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ نہیں یہ جو ہے اپنا ہی ہے اور اپنا سمجھ کے پہن لیا، اپنا سمجھ کے پہن لیا. معلوم یہ ہوا کہ جب آگے بڑھا تو ہے نا یا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جو ہے اس کا نہیں ہے، کسی دوسرے کا ہے نا، بہت عمدہ ہے لیکن ہم نے جو ہے اپنا سمجھ کے پہنا تو اب جو ہے اسے گناہ نہیں ملے گا. آگے کی بات جانے دیجیے نا، پہنچائے وہ سب نہیں، ابھی نیت پہ بحث ہو رہی ہے. تو اب جو ہے اسے گناہ نہیں ملے گا. لیکن جو ہے اگر اس کی نیت یہ ہو کہ نہیں یہ جو ہے مثلا جوتا کسی اور کا ہے اور بہت عمدہ ہے اور اس نے
پہن لیا کہ چلو بہترین ہے، اپنا جو ہے پھٹا پرانا تھا اسے چھوڑ دو، اسے جو ہے لے کر چلو. اب لے کر جو ہے آگے بڑھا، کچھ دور گیا تو معلوم ہوا نہیں یہ تو ہمارا ہی ہے. تو اب جو ہے کیا ہوگا، اسے گناہ ملے گا. اس کی نیت یہ تھی نا کہ دوسرے کا وہ بہترین ہے، اور اس نیت سے اس نے جو ہے پہن لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ نیت کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے، دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے. اب اگر جو ہے انسان کہ نیت جو ہے مثلا نیک عمل کا نہ ہو، اس کے ساتھ جو ہے اگر ریا شامل ہو، تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کا اجر تو مثلا جو ہے اس دنیا میں مل جائے گا. اس دنیا میں جو بھی دکھاوے کے لیے کیا ہو، لوگ جو ہے ستائش کریں گے، تعریف کریں گے، تو اس کا اجر یہاں پہ مل جائے گا. لیکن جو ہے مرنے کے بعد اس کا کوئی اجر نہیں ہے، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو نیت اگر جو ہے نیت کر لیا، مثلا جو ہے آپ نے نیت یہ کر لی کہ ہم جو ہے صبح کی نماز مسجد میں پڑھیں گے، اور اتفاق سے نہ آ سکے، تو آپ نے جو نیت کر لیا ہے تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا. اور آ جاتے تو پھر اس عمل کا ثواب ملتا، جڑ جاتا. تو دیکھیں نیت میں جو ہے وہ تو ریاکاری ہے نہیں. عمل میں ہو سکتا ہے، عمل میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت تھی کہ ہم صبح میں آج جو ہے مسجد میں نماز پڑھیں گے، اور پھر جو ہے آپ چلے، آپ نے یہ سوچا کہ دو چار لوگ دیکھ لیں، صبح کے وقت دیکھ لیں، تو لوگ یہ کہیں گے ارے معلوم ہے آپ کو یہ صبح کی نماز بھی مسجد میں پڑھتے ہیں. تو اب جو ہے اس کے اندر جو ہے نا ریاکاری آ گئی ہے نا، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. یا مثلا جو ہے نیت یہ کر لیا کہ فلاں شخص جو ہے غریب ہے یا فلاں بیوہ ہے، ہم وہاں پہ ضرورت کے سامان کو پہنچا دیں گے. آپ نے نیت کر لیا، اب جو نیت کر لیا تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن جو ہے جہاں دل میں یہ ہوا کہ نہیں دو چار لوگ دیکھ لیں، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دیکھ لیجئے یہ جو ہے غریبوں تک اور ضرورت کے سامان کو پہنچاتے ہیں نا، تو جہاں بہرحال جو نیت میں ہے نا یہ بات پیدا ہو گئی، تو پھر وہ عمل پروردگار کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. آج جنگ تبوک کے مسئلے پہ آپ دیکھ لیں کہ جو واقعہ جنگ کا ہے نا، جنگ تبوک کا جو واقعہ ہے کہ رسول اسلام ہے اور ساتھ میں دیگر اصحاب ہیں، مدینے سے چلے، اور یہاں تک کہ گرمی ہے اور جو ہے صحرا ہے، کھانے پینے کا سامان جو ہے نہیں ہے، مختصر ہے، سواری اونٹ ہے، اس طریقے سے لوگ سفر کر رہے ہیں. تو یہاں تک کہ ایک موقع پہ رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ساتھ نہ آ سکے مدینے سے، وہ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہیں، یعنی انہیں بھی جو ہے ثواب ملے گا. تو جب یہ کہا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، گرمی برداشت کر رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور وہ مدینے میں آرام سے سکون سے گھر میں ہے، تو پھر وہ کیسے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو گئے؟ وہ تو آرام کر رہے ہیں، ہم تو مثلا بھوکے پیاسے آپ کے ساتھ ہیں. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ نہیں، ان کی بھی نیت تھی کہ ہمارے ساتھ جنگ میں آتے، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے، لیکن ان کی نیت تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اگر نیت ہے تو نہ ہونے کے باوجود بھی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمل میں شریک ہے نا، و شایعت و بایعت و تابعت علی قتل ہی ہے نا. امام حسین علیہ السلام جو پڑھتے ہیں نا کہ وہ کہ جو راضی تھے، جو خوش تھے، اور جو ہے پہ لعنت ہو، یعنی نہ ہونے کے باوجود بھی ہے نا وہ لشکر یزید میں ہے نا. کعبۃ و کنتی پڑھتے رہتے ہیں، یعنی ہم 14 سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے نا ہم جو کہتے ہیں کاش کی ہم ہوتے، تو معلوم یہ ہوا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اس لشکر میں ہیں. تو اصل جو ہے وہ نیت ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جو اس کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پہ ہو. روایت میں یہ ملتا ہے کہ آغا فائز نے تحریر کیا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھر سے جا رہے تھے، ساتھ میں ان کے ایک فرزند بھی تھے.
اور ایک شخص تھا امام کے ساتھ، جب امام گھر کے پاس پہنچے، قریب پہنچے، تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ۔ اس نے بھی خدا حافظ کہا، آگے بڑھ گیا۔ تو امام کے ایک فرزند نے امام سے سوال کیا کہ مولا وہ جو ہے گھر کے قریب تھا، بابا آپ کو بلا لینا چاہیے تھا، آپ کہتے کہ آ جاؤ گھر پہ آ جاؤ۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، دیکھو ہمارے جو دل میں تھا ہم نے زبان سے اظہار کیا، اور ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہم جو ہے گھر جائیں گے، تنہا جائیں گے، اور کھانے کا وقت بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کھانا نہ ہو، مختصر ہو، لہٰذا ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہم اسے جو ہے خدا حافظی کہہ دیں گے اور ہم تنہا اپنے گھر میں جائیں گے، لہٰذا جو ہمارے دل میں تھا اسی کو ہم نے جو ہے اپنی زبان سے اظہار کیا۔ تو دیکھیے اب اگر انسان کے دل میں جو چیز ہو اور زبان سے بھی اسے چاہیے کہ وہ اظہار کرے، تو یہی دل ہے کہ انسان دل میں نیت کرتا ہے، دلی میں تو نیت کرتا ہے، قلب میں نیت کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر قلب میں انسان نیک چیز کا نیت کر لے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ دیگر دنیاوی تصورات سے نا اس کا نفس جو ہے وہ بری رہے گا۔ اگر جو ہے ایک نیک کام کا نیت کر لیا، اس کے ذہن میں ہے، تصور ہے، تو اب اسے جو ہے ثواب بھی مل رہا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ مثال دے دوں، مثلا آپ دیکھ لیں کہ اب ایام عزا قریب ہے، اب جو ہے کوئی شخص یہ نیت کر لے، نیت کر لیے، دل میں سوچ رہا ہے کہ اب جو ہے ہم اپنے وطن جائیں گے، اور جانے کے بعد جو ہے اس طریقے سے مثلا فرش ادھر بچ جائے گا، ممبر جو ہے ادھر رکھ دیں گے، زری جو ہے ادھر رکھ دیں گے، مومنین ادھر سے آئیں گے، تبرک جو ہے ادھر سے بانٹ دیا جائے گا، اور جو ہے صفائی وغیرہ امام بارگاہ کی کرا دیں گے، سب جو ہے ہو جائے گا، اور اس طریقے سے برابر کر دیں گے، ادھر کی دیوار کمزور ہے اسے توڑ کر جو ہے پختہ بنا دیں گے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ دل میں یہ نیت ہے، ابھی جو ہے آپ سوچ رہے ہیں دل میں، ابھی آپ کہاں ہیں؟ میرا روڈ میں ہے نا، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جا کر جو ہے اس طریقے سے ہم عزا خانہ بنا دیں گے، اس طریقے سے کر دیں گے، تو اب آپ کو جو ہے ثواب ملے گا، اس نیت کی بنا پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ آپ نے جو ہے ایک نیک کام کا نیت کر لیا ہے، اور آپ کا نفس جو ہے وہ دیگر تصورات سے دور ہے، لہذا اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اب اگر آپ نے اس عمل کو انجام دیا تو وہ عمل آپ کی نیت سے جڑ جائے گا، اور معلوم یہ ہوا کہ اس کا بھی ثواب ملے گا، ہے نا، ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے جو ہے نیت کی اہمیت ہے، نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مثلا جو ہے آپ نے یہ نیت کر لیا، کاش کہ ہمارے پاس پیسہ ہو جاتا تو ہم عاشورہ کربلا میں کرتے، یا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو جائے کہ ہم جو ہے 40 کربلا میں کریں، تو آپ نے جو یہ نیت کر لیا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور جب آپ 40 میں کربلا پہنچ گئے، یا روز عاشورہ جو آپ نے نیت کیا تھا پہنچ گئے، تو پھر آپ کے اس عمل کا بھی اجر اور ثواب ملے گا، اور وہ عمل جو ہے آپ کی نیت کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو اصل جو ہے وہ دار و مدار۔ لیکن دیکھیں یہ جو حدیث ہے اور دیگر ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہمیت نیت کی ہے کہ عمل نہ ہو، لیکن جو اصل اہمیت نیت کی ہے، تو یہ اصول جو ہے ہر جگہ نہیں چلے گا۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ بس جو ہے نیت کر لیا، باقی جو ہے تو نیت اگر کر رہا ہے کہ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، نیت تو واضح ہے نا کہ اگر جو ہے یا ریاکاری ہو یا پہلے ہی سے اس کے دل میں ہو تو وہ تو بات واضح ہے، واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ انسان عمل انجام دے رہا ہے، تو آپ کو ایک بہت دقیق واقعہ سنا دے، ہے نا، یہ کبھی مجلس میں ذکر کیا ہے، مجلس میں تو ذکر کیا ہے، لیکن آج ذکر کر دے خطبے میں بھی اسے، کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے اس کا نیت خالص ہے، اخلاص کے ساتھ اگر انجام دے رہا ہے، تو دیکھیں اس کے اندر جو ہے کیا ہے کہ تبدیلی اور انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑا مشہور ہے، اور جیسا کہ سنتے رہتے ہیں آپ کہ ایک شخص تھا، وہ لکڑی وغیرہ چنتا تھا، لکڑی وغیرہ نا، غریب تھا، جنگل میں لکڑی چنتا تھا اور اسے جو ہے فروخت کرتا تھا۔ ایک روز جو ہے اس کی نظر ایک بادشاہ کی لڑکی پہ پڑ گئی، حسین اور خوبصورت، اب جو ہے وہ دل دے بیٹھا، دیوانہ ہو گیا، اب پریشان حال ہے، کیا کرے، کسی طریقے سے
تعلقات وغیرہ بنا کر بادشاہ کے وزیر تک پہنچا. جب وزیر تک پہنچا تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی ہو جائے. اس نے کہا تم لکڑی بینتے ہو چنتے ہو, تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, تمہارے پاس لباس نہیں ہے, رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کہاں سوچ لیا تم نے, یہ جو ہے ممکن نہیں ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ نہیں, بہرحال کوئی جو ہے راستہ نکالیے. دیکھیں عشق جو ہے ایسی چیز ہے کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک چونٹا جو ہے وہ مٹی صاف کر رہا تھا, تو لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم جو ہے مٹی صاف کر رہے ہیں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک. کہا یہ محال ہے, مر جاؤ گے, ہو نہیں سکتا, اتنی کہاں تمہارے پاس جو ہے عمر زندگی ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ سب ہمیں معلوم ہے. تو کہا پھر کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ ہمارا جو ہے ایک چیونٹی سے عشق ہو گیا, لہذا جو ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے حق مہر ہے. تو کہا کہ پھر بھی یہ کام ممکن نہیں ہے. کہا وہ سب کچھ معلوم ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ عشق کی حالت میں مر جائیں, عشق میں جو ہے اس حالت میں مر جائیں. تو بہرحال وہ کہنے لگا نہیں آپ جو ہے کوئی راستہ نکالیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ جو ہے ایسا کرو کہ جنگل میں چلے جاؤ, صحرا میں چلے جاؤ, وہاں جو ہے ایک جگہ بنا لو, دن رات عبادت کرو, نماز پہ نماز پڑھو, عبادت کرو, لیکن یاد رکھنا ہم کسی بہانے سے وہاں پہ پہنچیں گے بادشاہ کو لے کر, لیکن جب آواز دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی آواز میں لبیک کہہ دینا, عبادت کرتے رہنا, آواز دیں گے لیکن عبادت کرتے رہنا, 2-4 آواز دینے کے بعد جو ہے پھر آواز دینا, لبیک کہنا. کہا ٹھیک ہے. اب وہ عبادت کرنے لگا. اب جب عبادت کرنے لگا, ایک روز جو ہے اس کا وزیر بادشاہ کو لے کر چلا کہ دیکھیے مسئلہ ہے, اور کوئی ایسا مل جائے عبادت گزار, تو آپ کی لڑکی بھی ہے نا جوان ہو گئی ہے, اس کی شادی ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. کہا ایک ہے عابد ہے جو دن رات عبادت کرتا ہے, نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. کہا ٹھیک ہے. بادشاہ قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد وزیر سے کہا اسے بلا کر لاؤ, اور وہ نماز پڑھ رہا تھا, نماز عبادت پہ عبادت کر رہا تھا, اور یہ آواز دے رہا تھا, لیکن وہ سنا ہی نہیں. آخر میں جو ہے بادشاہ بھی پہنچا, وہاں تک دروازے تک پہنچا, آواز دی اس نے بھی کہ آ جاؤ, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں سنا, نماز پڑھتا رہا, عبادت کرتا رہا. بہرحال واپس چلے آئے, سب واپس چلے آئے. چند روز کے بعد وہ نوجوان اس کے وزیر سے ملا. کہا سب تم نے کام خراب کر دیا, تمہارا کام جو ہے ہو جاتا, ہم نے کہا تھا 1-2 آواز دینے کے بعد لبیک کرنا, ہم تو آواز دیتے رہے, تم بس عبادت ہی کرتے رہے. کہا کہ دیکھو یہ سب اٹھک بیٹھک جو کر رہے تھے, یہ سب جو ہے جھوٹا اٹھک بیٹھک تھا, یہ سب ہے. یعنی جب جھوٹے اٹھک بیٹھک کرے, جھوٹی عبادت کرے, تو بادشاہ دروازے پہ آ جاتا ہے, اور اگر حقیقی عبادت کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا. کہا لہٰذا اب وہ ہم نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اب پلٹ گئے, ہم جو ہے اس کے ماننے والے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہا ہم ان کے پیروکار ہیں کہ جن کے پاؤں سے تیر نکل جائے اور خبر نہ ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ انسان عمل انجام دیتا ہے, تو وہ عمل جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے. تو نیت کا دار و مدار جو ہے وہ قلب پہ ہے. اور دیکھیں قلب بھی بیمار ہوتا ہے, جس طریقے سے جسم بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے قلب بھی بیمار ہوتا ہے. اور وہ قلب بیمار قلب کون ہے کہ نیت صحیح نہ ہو. مثلا یہ سوچے کہ آج ملنے دو, انہیں کھری کھری سناتے ہیں, یا مثلا جو ہے دیکھیں گے تو ہم انہیں سلام نہیں کریں گے, یا ان کا کام بگاڑ دیں گے. تو جہاں یہ دل میں نیت ہو, تو نیت جو ہے دلی سے تو ہوتا ہے, قلب سے یہ ہو, تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا قلب بیمار ہے. اور صحیح قلب جو ہے وہی جو ہے پروردگار کی طرف ہے نا, جیسے ہے نا ان عطاک اللہ قلب سلیم, جو قلب سلیم کے ساتھ یعنی نیت جو ہے جو نیک ہوگا, تو وہی قلب جو ہے پروردگار تک پہنچتا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن الحدیث کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت ورحمته وغضبت وستان يدين بالرحمة سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نفتعل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وہ ایام بھی قریب ہے کہ فقل تعالوا کہ جو نصارہ اور نجران سے مقابلہ ہوا اور حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹوں کے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کا، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کا، ہم اپنے نفسوں کو، اور ہوگا کیا مباہلہ ہوگا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. تو عزیزان محترم یہ مہینہ ماہ ولایت اور ماہ امامت ہے، اور اس مہینے میں آپ دیکھیں کہ بہت سے جو واقعات ہیں امامت اور ولایت کے سلسلے سے کہ انما ولیکم اللہ کی آیت جو آیت ولایا ہے اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے نا کہ مولائے کائنات رکوع کی حالت میں یعنی حالت نماز میں سائل کو انگوٹھی دیتے ہیں، انما ولیکم اللہ کی آیت نازل ہوئی. اور اسی مہینے میں آپ ابتدا سے دیکھ لیں مثلا جو ہے یا روز قربان ہو 10 ذی الحجہ ہو، اس میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی فداکاری اور قربانی، اور اس کے بعد پروردگار نے یہ کہا کہ اے ابراہیم ہم جو ہے تمہیں امام بناتے ہیں، اور جناب اسماعیل کے نسل سے ہے نا کہ امامت چلے گی، قدرت کی آواز ہے. اب آپ دیکھ لیں کسی مہینے میں بلغ کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس اسی مہینے میں نازل ہوئی. اکملت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا اسی مہینے میں نازل ہوئی. اور بعض جو ہے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ ہے نا یہ آیت جو ہے آیت تطہیر یہ آیت بھی جو ہے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اسی مہینے میں نازل ہوئی. تو یہ مہینہ جو ہے ولایت اور امامت کا مہینہ ہے کہ جو گزر چکا روز غدیر، اور جو ہے ایک مناسبت یہ بھی کہ فرزندان مسلم کے شہادت کی تاریخ جو کل کے روز ہے، اور پرسوں جو عید مباہلہ ہے کہ رسول اسلام جو ہے 4 نفوس کو لے کر میدان مباہلہ میں گئے، اور اسی کے بعد ایام عزا ہے. تو عزیزان محترم یہ جو عید مباہلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام جو لے کر گئے تو رسول اسلام نے نہ اہل بیت نے زبان کو نہیں کھولا، صرف جو ہے دشمنوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ دیکھو جو چیز نہ ہونے والی ہوں اگر یہ کہہ دیں تو ہو جائیں گی. یعنی جو ہے اسلام کی صداقت، اہل بیت کی صداقت اور حقانیت کو منوایا، وہ جو ہے کردار کی چمک کی وجہ سے. یعنی معلوم یہ ہوا کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس کے کردار اس بلندی پہ ہو، صداقت ہو، حقانیت ہو، تو پھر جو ہے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور وہ بھی اگر تلوار جو ہے کسی دھنی آدمی، کسی شجاع آدمی کے ہاتھ میں ہو تو پھر جو ہے کیا کرتے ہیں دشمن جو ہے وہ بھاگتے ہیں نا، دشمن جو ہے بھاگ جاتے ہیں. لیکن جو ہے اگر اس طریقے سے صداقت ہو پھر دیکھیں دشمن جو ہے اپنے اسلحے کو رکھ دیتا ہے اور حق کو قبول کر لیتا ہے. تو اس مباہلے سے ایک جو درس لینا ہے وہ یہی کہ انسان کو جو ہے ہمیشہ حق اور صداقت کا ساتھ دینا چاہیے، اور جہاں بھی ہے نا صداقت پہ آنچ آئے تو تاریخ کی انگلی پکڑ کر انسان کو جو ہے وہاں تک پہنچ جانا چاہیے کہ جہاں حق اور صداقت ہے. تو یہ جو ہے صداقت کی گواہی منوایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہیں سب معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہیں تسلیم کر لیا اور ہار مان لیا. تو حق کی وجہ سے تو یہ عید مباہلہ کہ جو چند روز ہے اور قریب ہے، تو ہمیں جو ہے اس سے یہ درس لینا چاہیے کہ جہاں پہ تمام چیزیں ہیں کہ جشن ہے، خوشیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، وہیں پہ ہمیشہ جو ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں بھی حق ہو ہم حق کا ساتھ دیں، حق بولیں، اور جب حق کا ساتھ دیں گے اگرچہ تنہا ہی کیوں نہ ہو
تو پروردگار پہ اگر بھروسہ کر رہا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے کامیاب ہوگا، کامیاب رہے گا، ہر منزل پہ کامیاب رہے گا، اور ایسے افراد کا ساتھ پروردگار دیتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایسا موقع اور محل سب کو معلوم ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو جو گشت کر رہی ہے، یہ لکھنؤ میں ہے نا، جو شاپنگ مال وغیرہ کھولا گیا تھا، معلوم ہے نا آپ کو، وہ سب معلوم ہے۔ تو دیکھا ہوگا نا کہ ایک نماز بھی ہوئی وہاں پہ، معلوم ہے کہ نہیں آپ کو، ہے نا، معلوم ہے نا کہ نماز ہوئی، اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایسی نماز ہوئی کہ 18 سیکنڈ میں نماز ہو گئی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ جو 18 سیکنڈ میں ہو گئی، اور جو سی سی کیمرہ وغیرہ سے نکالا، سب گشت جو کر رہا ہے، جو بہرحال جو ایسے افراد ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ قبلہ کی طرف امام کا رخ نہیں تھا، قبلہ کی طرف رخ بھی نہیں تھا، اور 15 سیکنڈ میں نماز بھی ہو گئی۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ جانچ کے دائرے میں لانے کی ضرورت ہے، یعنی اس کے پیچھے جو ہے بہت بڑا مقصد ہے یہ، اور کسی مسلمان میں یہ ہمت نہیں ہے کہہ دے کہ بھائی اس نماز سے ہم سے کیا لینا دینا، وہ ہماری نماز نہیں ہے، وہ امام تھے وہ ہمارے امام نہیں ہے، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو ہے کوئی بول نہیں رہا ہے کہ ہماری نماز نہیں ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے جو ہے بہت بڑا مقصد ہے، لہٰذا جو ہے ہر ہندوستانی کا یہ فرض ہے کہ ہندوستان کے امن کے لیے، سالمیت کے لیے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ حقیقت کو بیان کرے، وہ جو ہے نا دفاع کرے۔ تو اب آپ دیکھیے، آپ سب جو ہے ہم سے بہتر جانتے ہیں نا، ہم تو کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، بولتے ہیں آپ ہی سمجھا دیتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے کیا پس منظر ہے نا، ہر چیز بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے اب جو ہے آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اسی سے جوڑ سکتے تھے عزاداری سے، لیکن وقت نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ تو مختصر یہ کہ ہر ایک کا فرض ہے کہ جو ایسی چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے ایک فرقہ مسلمان بدنام ہو، لہٰذا ہر ایک کا فرض ہے کہ اسے کرے اور اس کا دفاع کرے اور بتائے کہ اس نماز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں کہ قبلہ رخ نہ ہو اور نماز ہو جائے، 15 سیکنڈ میں نماز ہو جائے۔ لیکن بہرحال سب چینلوں پہ اسی پہ بحث اور گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کوئی جو ہے اسے واضح نہیں کر رہا۔ تو ہر ایک کا فرض ہے۔ بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار جو ظالمین اسے مغلوب ذلیل اور رسوا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی امام المسلمین وقائد الغر المعجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ علی سید نساء العالمین وزد خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ علی الحسن مجتبی الحسین شہید کربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا صاحب الطغيان من تبنية الشرك والنفاق. اللهم فل بنا ما أنت ولا تفل بنا ما نحن وعن محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ تم مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین جو عالم برزخ میں پروردگار انہیں جلد آزادی نصیب فرما۔ پروردگار جو کاروبار سے رزق و روزگار سے پریشان حال پروردگار انہیں بہترین کاروبار اور رزق حلال مہیا فرما۔ پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت اور معرفت اور یقین میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ پروردگار جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا پروردگار جو نیک حاجات ہو جو دلی حاجات ہو اسے قبول فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو مریض ہیں جن جن لوگوں نے دعا کے لیے جہاں کہیں بھی مریض ہے گھر پہ ہیں ہاسپٹل میں ہیں یا یہاں پہ موجود ہے پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما۔ کریم جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما۔ دینی مدارس کا تحفظ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ پرچم کفر کو سنگو فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم